حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا ناد علیا مظہر العجائب تجده عونا لک فی النوائب کل ہم وغم شیء جدید بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولاتی یا فاطمہ غیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمہ غیثنی ادرکنی یا مولاتی یا فاطمہ غیثنی ادرکنی الودود یا رحمان یا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الصلاة والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المخدومین المنتجبین المحرومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ اعدائہم اجمعین وغاشبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وولایتہم وعطشہم من علام الى یوم الدین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی تبارکہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق لأنہ وہو مؤمن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خالق کائنات سے دعا ہے اس فرماتے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو کبھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے اس مجلس پاک میں آیا ہے بارکہ کائنات کو ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے انجمن حاضر کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اس مسجد امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے تا قیامت آباد و شاد فرمائے جو مومنین بیمار ہیں مالکوں نے شفائے کاملہ و عاجل عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں ماتمی عطا فرمائے میری ایک بہن کے لیے کہا گیا ہے خصوصیت سے
کہ 7 سال سے مالک نے انہیں اولاد نہیں دی. دعا کیجیے کہ سید سجاد کی عزت و عظمت کے صدقہ میں مالک انہیں ماتمی عطا فرمائے. اس دور ستم میں شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. منتقین خون حسین وارث حقیقی امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب ان کے اوان و انصاروں میں شمار فرمائے. ایک مل کے باواز بلند سروار. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمیں اتنی سانسیں عطا کی کہ ہم ذکر حسین کر سکیں. ایک فکرہ کہتا ہوں اگر آپ بیدار ہیں. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجلس حسین کی صورت میں ہمیں فرش پہ نہیں عرش پہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. چلو جو ابھی بھی پیچھے رہ گئے ہو ان کے لیے ایک اور فکرہ کہتا ہوں کہ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پوری توجہ کریں گے اگر آپ تو یہی سے معراج ہو جائے گی. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا رشتہ غدیر سے رکھا ہے, غدار سے نہیں رکھا. انتہائی شکریہ سید آپ کا باب و شاد فرمائے. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ, اس کی 33ویں آیت کے ایک جز کی ایک ٹکڑے کی مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جاتا ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے, جس کے زیر تحت جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے اسرار حدیث کشا. 1442 ہجری کے اشرا محرم الحرام کی آج آپ چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان اسرار حدیث کشا. مسلسل کوشش کر رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے انہیں بتایا جائے کہ حدیث کشا کے اندر کون کون سے راز چھپے ہیں. میں مسلسل یہ عرض کر چکا کہ حدیث کشا آثار اہل بیت میں سب سے قیمتی دولت کا نام ہے. حدیث کشا آثار اہل بیت میں سے سب سے قیمتی اثر کا نام ہے. اگر آپ توجہ فرمائیں, اہل بیت کی عطا کردہ جتنے اثرات ہیں, دعائے کمیل ہے, دعائے سماعت ہے, دعائے مشلول ہے, زیارت وارثہ ہے, کہ جتنے بھی ان سب میں جو سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے وہ ہے حدیث کشا. اس لیے کہ یہ ایک ہی وقت میں کلام الہی بھی ہے, کلام سیدہ بھی ہے, اور ایک ہی وقت میں دو عالم جمع ہیں, عرش بھی جمع ہے, فرش بھی جمع ہے. اور یہ زمانے کی غلط فہمی ہے, جسے ہم فرش کہہ رہے ہیں اسے فرش سمجھتے ہیں. یہ فرش نہیں, یہ عرش ہے. توجہ کیجئے گا. چھٹے امام کشائف حقائق صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ عرش کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر کل تک مجھے داد دو, داد کم ہوگی, امام کا فکرہ وزنی ہوگا. مولا عرش کیا ہے؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں میری دادی زہرا کے گھر کی چھت کا نام عرش ہے. سیدہ عزت عطا فرمائے, اس چیز کا نام ہے عرش. میں نے سیدہ کے گھر کا تذکرہ کیوں کیا؟ جب تک گھر سمجھ میں نہ آئے گا حدیث کشا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ توجہ نہیں کیا. زمانے کو پتہ تو چلے کہ جہاں پہ حدیث کشا کا واقعہ نمو ہوا ہے وہ جگہ کیا ہے. دیکھیے سیدہ کا گھر وہ گھر ہے جس میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں. نہیں جو پیچھے رہ گئے ہو ان کے لیے فکرہ کہتا ہوں, جو رسول کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی اجازت نہیں. ہر کسی کو اجازت نہیں. چلو میں فکرہ کہہ دوں اگر آپ بیدار ہیں, وہ جو ہر جگہ آ جاتا ہے سیدہ. نماز پڑھو تو نماز میں آ جائے, روزہ رکھو تو روزے میں آ جائے, مسجد میں جاؤ تو مسجد میں آ جائے, حد ہو گئی کعبے میں جاؤ تو وہاں آ جائے, اسے بھی اختیار نہیں.
سیدہ کے گھر آ جائے، گھر اتنا قیمتی ہے کہ اس دہلیز پہ، اور اس دہلیز کی کیا بات کروں، جس دہلیز پہ، اگر آپ توجہ فرمائیں، اس دہلیز کی کیا بات کروں جس دہلیز پہ سلمان جیسا ایمان میں میٹرک کرنے والا اپنی داڑھی سے نور اکٹھا کرے. کیا عظمت. وہ جو ہر جگہ آ جاتا ہے اسے بھی اختیار نہیں تو وہ یہاں پہ آ جائے. اچھا میں دلیل کے بغیر تو بات کرتا ہی نہیں. سیدہ کے گھر میں سرکار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ تشریف فرما ہے، مولا کائنات تشریف فرما ہے، خود سیدہ تشریف فرما ہے، امام حسن امام حسین تشریف فرما ہے. یا میں لفظ بدل دوں کہ پنجتن پاک کا فانوس چمک رہا ہے. توجہ کیجیے گا، سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، پہلا لقمہ توڑنے لگے تو دروازے پہ دق الباب ہوئے. وہ دروازہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، جیسے ہی دروازے پہ دق الباب ہوا، پتہ نہیں آپ کا ذہن کہاں پہ گیا ہے اور میں کہاں پہ لانا چاہتا ہوں. جیسے ہی دق الباب ہوا کسی نے اٹھنے کا ارادہ کیا، پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. اس نے دوسری مرتبہ صدا دی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ صدا دی، جب خالی واپس لوٹا پیغمبر نے بعد میں فوراً بتایا یہ ابلیس تھا. یہ ابلیس تھا اور ابلیس پر اس گھر کی کسی بھی چیز کا کوئی اختیار نہیں. لہذا جو ہر جگہ آ جائے اسے بھی اختیار نہیں. فاطمہ کے دروازے پہ آنے کا یہ کتنا بڑا اچھا جملہ کہوں اگر آپ سماعت فرما لے تو. سنی شیعہ دونوں میرے نزدیک ایک چہرے کی دو آنکھیں، ایک جسم کے دو ہاتھ. بات استدلال کی ہے. اگر آپ تسلیم کریں سیدہ کے دروازے پہ آنے کے لیے حدیں ہیں، ہر کوئی اس حد کو پار ہی نہیں کر سکتا. آپ کی اور میری کیا جرت ہے. خاتم النبیین کے جب دروازے پہ آئے تو پہلے کہتا السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ، اے نبوت کی اہل بیت تم پہ سلام. اور سنیے گا ہر کوئی اس دروازے پہ آ ہی نہیں سکتا. وہ جو کعبے پہ بھی چلا جائے یا جو حاجی بیٹھے ہیں کم از کم وہ تو تائید کریں. وہ تو پتھر مارتے ہیں نا، تو جو وہ وہاں پہ بھی چل جائے اس کی جرت نہیں کہ سیدہ کے دروازے پہ آ جائے. اچھا میں نے مسلسل 3 دن سے جناب جابر کے بارے میں عرض کیا. اب اس روایت کا راوی بھی جناب جابر ہے. دیکھیے حکمت کیا ہے کہ جابر کتنا ذہین ہے. جابر کو سیدہ حدیث کی شاہ کیوں دے رہی ہے. آج چوتھا روز ہے، ابھی تک میں اس کی ابتدا نہیں کر پایا، لیکن میں تمہید بنا رہا ہوں کہ جب میں حدیث کی شاہ میں داخل ہو جاؤں تو آپ کی داد، آپ کی دعا جبرائیل کے پروں پہ پرواز کر کے نجف پہنچ جائے. میں آپ کو یہاں تک لانا چاہتا ہوں. دیکھیے گا اختیار دیکھنا ہے آپ نے کہ آثار اہل بیت میں سب سے قیمتی اثر کا نام حدیث کی شاہ ہے. لیکن وہ اثر ہے کیسا، آج میں آپ کو جہاں تک لے جاؤں. آپ کی معراج کہاں پہ ہو اور آپ کہاں پہ پہنچے. استدلال ہے، دعویٰ نہیں. آل محمد کے کرم پہ ناز ہے. جو باتیں کروں گا وہ نہیں ہوں گی. توجہ کیجیے گا. یہ جابر روایت کرتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ حج کے لیے گیا. میدان منا میں ایک شخص خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا. صحابہ کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. توجہ کیجیے گا عزیزو اگر آپ سماعت فرمائیں تو. صحابہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ کتنے خضوع اور خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے. پیغمبر مسکرائے مسکرا کے کہا تمہیں پتہ نہیں یہ ابلیس ہے. توجہ نہیں کیا آپ نے عزیزو. پتہ نہیں یہ ابلیس ہے. علی کے کانوں تک آواز گئی. علی ساتھ تھے. علی آگے بڑھے، کمر کے پٹکے سے ہاتھ ڈال کے
ऐसे ही अली ने पटका। अली की आदत थी, अली जिसे पटकते थे उसके हाथों के साथ हाथ बांध देते थे। अब जिसके हाथ अली बांधे, मैं नहीं कह सकता आप कहां पे पहुंचे। मैं तो मिदा के मैदान में हूं, मना के मैदान में हूं, जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। तवज्जो कीजिएगा। अली ने हाथों को बांधा, पटका। नीचे है अली, ऊपर है, नीचे से मुंह उठा कर, या अली मुझे क्यों मार रहे हो? मेरे पास तो वक्त मालूम की मोहलत है, और मैं जुमला कह रहा हूं, और मैं तेरे दुश्मन की औलाद में शरीक होता हूं। पीछे रह गए यार। तेरे दुश्मन की औलाद में शरीक होता हूं, लिहाजा आप मुझे क्यों मारे? आवाजें, यार इसे छोड़ दो, इसके पास वक्त मालूम की मोहलत है। अली ने छोड़ा, हाथ खोले, और हाथ खोलने के बाद जब अली ने उसे आजाद किया तो एक फिक्रा कहा, जो करना है चाहे कर ले, तुझे कत्ल अली ही करेगा। सुनिए क्या, कहां कहां तक इसकी रसाई है। जहां तक इसकी रसाई, इसकी जुर्रत नहीं सैयदा के दरवाजे पे आने की। अब सुनिए, जाबिर की सस्ती का नाम है, जाबिर की शख्सियत का नाम है। जनाब जाबिर वो है जो बादल रसूल मदीने की गलियों में, तवज्जो, जाबिर नाम के 3 सहाबी मैंने बताए थे, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि हर सहाबी पे गुफ्तगू करूं। मुझे हदीस की साथ के पैगाम, राज, मैसेज आप तक पहुंचाने हैं। मैं वक्त की शाकित भी देख रहा हूं, या जुमला कह दूं अगर आप समझे, हदीस की साथ के फजाइल की दौलत भी मेरे सामने है, और वक्त की गुर्बत भी मेरे सामने है। नहीं समझ पा रहे आप? अब मैं आपको लाना चाहता हूं, मेयार देखिए सैयदा के घर का मेयार क्या है कि बहुत से दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते थे। नहीं, आपकी अपनी मर्जी है यार, आपने जैसे मर्जी सुनिए। बहुत से दरवाजे खुलते थे, मुझे नहीं पता किस किस के खुलते थे, तारीख से जाके पूछो, लेकिन तारीख फकत ये बताती एक दरवाजा ऐसा है जो मस्जिद में खुलता तो है, लेकिन इब्लीस की जुर्रत नहीं उस दरवाजे तक पहुंच जाए। समझ में आए? लेकिन जाओ नबी की हदीसें तलाश करो, नबी के फरमान तलाश करो, नबी की सीरत तलाश करो। नबी ने कहा था मेरे बाद इसमें से किसी एक दरवाजे में से शैतान निकलेगा। समझ में आया? तारीख से जाके पूछो, हदीस के साथ किस चीज का नाम है। आसारे अहले बैत में सबसे मजबूत असर का नाम हदीस के साथ है। हर चीज का असर होता है। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इसका असर है। आप मेरी गुफ्तगू की तायीद कर रहे हैं, इसका असर है। आप बच्चों को हलाल रिस्क खिला रहे हैं, इसका असर है। आप बच्चों को हराम रिस्क खिला रहे हैं, इसका असर है। आप बच्चे की अच्छी तरबियत कर रहे हैं, इसका असर है। आप बच्चे की बुरी तरबियत कर रहे हैं, उसका असर है। आप तिलावत कुरान करें, उसका असर है। आप नमाज पढ़ें, उसका अपना असर है। आप रुकू करें, उसका अपना असर है। लेकिन मुझे इतना तो बताओ, हदीस की शाह का असर क्या है? तवज्जो नहीं कर रहे आप। आज एक तबका उठा है, वो तबका कह रहा है हदीस की शाह ना पढ़ो, दुआए कुमैल पढ़ो। मैंने कहा क्यों? हदीस की शाह क्यों ना पढ़े, दुआए कुमैल क्यों पढ़े? उन्होंने कहा नहीं, बस हदीस की शाह ना पढ़ो, दुआए कुमैल पढ़ो। मैंने कहा नहीं नहीं, अपना अकीदा दुरुस्त करो, हदीस की शाह भी पढ़ो, दुआए कुमैल भी पढ़ो। मैंने कहा फर्क क्या है दुआए कुमैल में और हदीस की शाह में? फर्क यह है कि दुआए कुमैल में अहले बैत ने बताया कि अल्लाह क्या है, और हदीस की शाह में अल्लाह ने बताया अहले बैत क्या है।
حدیث کسا بھی پڑھو، دعائے کمیل بھی پڑھو، اس لیے کہ دعائے کمیل بھی اسی گھر سے ملی ہے، حدیث کسا بھی اسی گھر سے ملی ہے۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے کہ یا علی نہ کہو، یا مہدی کہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ جی علی کا دور نہیں ہے، مہدی کا دور ہے۔ میں نے کہا ہم ایک کم عقل بنا رہے ہو، خیبر میں جا کے دیکھو، پہلے محمد کا دور ہے، بلایا علی کو جا رہا ہے۔ جب پہلے محمد کے دور میں علی کو بلایا جا سکتا ہے تو آخری محمد کے دور میں علی کو کیوں نہیں بلایا جا سکتا؟ میں نے کہا یا علی بھی کہو یا مہدی بھی کہو، اس لیے کہ جس آغوش سے علی ملا ہے اسی آغوش سے مہدی ملا ہے۔ یا علی بھی کہو یا مہدی بھی کہو۔ حدیث کسا کا اثر کیا ہے؟ میں مسلسل 3-4 روز سے یہ لفظ اثر پہ زور دے رہا ہوں کہ اثر ہے، یہ اثر ہے کیا چیز؟ اثر کہتے کسے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے، قرآن تو بتا اثر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے عین سواد رے، یہ والا اثر نہیں، الف سے رے، یا جو بول سکتے ہو یہ والا اثر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ کہف، خدا نے ایک واقعہ نقل کیا، خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ تمہیں خضر کی ملاقات کے لیے جانا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایک مچھلی لو، اسے بھون لو، بھون کے نمک لگاؤ، نمک لگا کے اپنے توشہ دان میں رکھ دو۔ شاید نوجوان بچوں کے لیے باتیں نہیں ہوں، توجہ کیجیے گا۔ نمک لگا کے اپنے توشہ دان میں رکھ دو اور سفر پہ گزر جاؤ، اور اپنے ساتھ اپنے وسیع یوشع بن نون کو لے لو، اور دونوں سفر پہ جاؤ، جہاں مچھلی زندہ ہو کے اپنے آپ دریا میں چلی جائے وہاں تمہاری ملاقات خضر سے ہوگی۔ توجہ کیجیے گا عزیزو، تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں، سنی شیعہ دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائے تو۔ اب موسیٰ نے اللہ کا حکم مانا، مچھلی لی، بھونا، نمک لگایا، توشہ دان میں رکھ لیا۔ یوشع بن نون سے کہتے ہیں کہ یاد رکھنا جہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے چلی جائے مجھے بتا دینا۔ اب دونوں باتیں کرتے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے سفر کرتے 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 باتیں کرتے 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 جب بھوک لگی تو مچھلی یاد آئی۔ توجہ نے کیا آپ نے؟ جب بھوک لگی تو مچھلی یاد آئی۔ موسیٰ نے کہا یوشع بن نون سے تم بتاؤ وہ مچھلی کدھر ہے؟ یوشع بن نون کہتے بتانا بھول گیا، وہ پچھلی منزل پہ اپنے آپ زندہ ہو کے دریا میں چلے گئے۔ موسیٰ نے کہا وہی تو ہماری منزل تھی جہاں پہ ہم نے پہنچنا تھا۔ یہاں پہ قرآن بولا فرتد علی آثارہما قصصا، لفظ اثر پہ نہیں بولے آپ یار، فرتد علی آثارہما قصصا، دونوں موسیٰ اور یوشع بن نون دونوں اپنے قدموں کے نشان پہ واپس پلٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کے قدموں کے نشان اثر ہوتے ہیں۔ نہیں نہ قرآن فہمی کا شوق ڈالو، نبیوں کے قدموں کے نشان اثر ہوتے ہیں۔ اچھا اگر یقین نہ آئے تو جاؤ حج پہ، مقام ابراہیم پہ پہنچو، نشان قدم اثر ہے۔ اگر اب بھی یقین نہ آئے تو جاؤ مشرق میں نیشاپور چلے جاؤ، امام علی رضا کے نشان قدم، یعنی معصوم وہ ہوتا ہے جس کے نشان قدم اثر ہوں۔ اللہ جانے میں کس رخ سے آپ کو حدیث نشان پہ لا رہا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائے تو معصوم کے نشان قدم اثر ہوتے ہیں، نقش قدم معصوم کے اثر ہوتے ہیں۔ علی ابن یقطین صحابی ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ مولا کو سلام کرنے آئے، السلام علیکم یا ابن رسول، وعلیکم السلام۔ علی آگے؟ جی مولا آگے۔ علی آؤ شہر میں لے گئے، علی ابن یقطین کو قریب بٹھایا۔ جتنے افراد تشریف فرما ہوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک عجب سا رزلٹ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ قریب بٹھایا، بٹھا کے کہتے علی آج تجھے وہ نہ دکھاؤں جو تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یار آپ کی اپنی مرضی ہے، ذرا بیدار ہو جائیں آپ تھوڑا سا، میں کچھ عرض کر دوں۔ کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا جو امام سے وہ دیکھے
جو اس نے پہلے نہ دیکھا ہو، جن کی زبانوں پہ تالے لگے ہیں وہ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ علی کے نام کے نعرے سے وہ تالے کھل جائیں گے ابھی کی ابھی۔ کہ مولا دکھائیے کیا دکھانا ہے۔ امام نے فرش پہ ہاتھ رکھا، فرش الٹ دیا، جیسے ہی فرش کو الٹا علی ابن یقطین سے کہتے ہیں دیکھو کیا ہے۔ علی ابن یقطین نے غور سے دیکھا، غور سے دیکھے کہ مولا بہت سارے نشان قدم ہیں۔ علی ابن یقطین ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا یہ کس کے نشان قدم ہے؟ گھر ہے 11ویں امام کا، یہ کس کے نشان قدم ہیں؟ 11ویں امام کہتے ہیں علی ابن یقطین یہ آدم کے پاؤں ہیں، یہ نوح کے پاؤں ہیں، یہ ابراہیم کے پاؤں ہیں، یہ نحلائل کے پاؤں ہیں، یہ نمک کے پاؤں ہیں، یہ کینان کے پاؤں ہیں، یہ یارس کے پاؤں ہیں، یہ یونس کے پاؤں ہیں، یہ نوح کے پاؤں ہیں، یہ اسحاق کے پاؤں ہیں، یہ یوسف کے پاؤں ہیں، یہ یونس کے پاؤں ہیں، یہ میرے نانا محمد کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا علی کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا حسن کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا حسین کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا سید سجاد کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا محمد باقر کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا جعفر صادق کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا موسیٰ کاظم کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا علی رضا کے پاؤں ہیں، یہ میرے دادا محمد تقی کے پاؤں ہیں، یہ میرے باپ علی نقیہ کے پاؤں ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اتنے سارے نشان قدم، اتنے سارے نشان قدم کا تجھے پتہ نہیں؟ ہر جمعرات 1,24,000 نبی اور علی سے لے کے میرے باپ نقی تک سارے میری ملاقات کے لیے آتے ہیں، سارے میری ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ جاؤ سنی شیعہ کتابیں اٹھاؤ اور اٹھا کے سر پہ علماء کے قرآن رکھ کے پوچھو، جہاں کہیں بھی جب بھی حدیث قصہ ہوتی ہے تو معصوم بتاتے ہیں 1,24,000 نبی بھی آتے ہیں، 12 امام بھی آتے ہیں۔ نشان قدم سمجھ میں آیا؟ جو اللہ کا معصوم ہوتا ہے اس کے قدموں کے نشان اثر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو لانا تھا یہاں پہ اس منزل پہ، منزل سمجھیے گا میں کہاں پہ لے کے آ گیا آپ کو۔ آدم کے پاؤں اثر، نوح کے پاؤں اثر، ابراہیم کے پاؤں اثر، موسیٰ کے پاؤں اثر، عیسیٰ کے پاؤں اثر، تاجدار نبوت کے پاؤں اثر، مولا کائنات کے پاؤں اثر، امام حسن کے پاؤں اثر، امام حسین کے پاؤں اثر۔ اب میں اسے کیا کہاں لے جاؤں اس بات کو کہ آدم سے لے کے سرکار امام حسن عسکری تک ہر مرد کے پاؤں اثر ہیں۔ کائنات میں واحد فاطمہ ہے جس کے پاؤں کے نشان نہ آسمان لے سکا نہ زمین لے سکی۔ نہ تشنا نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ مباہلے کا میدان گواہ ہے، آگے رسالت ہے، پیچھے عصمت ہے، پیچھے امامت ہے۔ نبوت کے قدموں پہ عصمت کا قدم ہے، عصمت کے قدم پہ ولایت کا قدم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ وہ ہے جس کے پاؤں کے نشان نہ زمین لے سکی نہ آسمان لے سکا۔ تو پھر فاطمہ کا اثر کیا ہے؟ اگر جملے کی تائید کرو، جملے کو سنبھال سکو تو جملہ سننا، فاطمہ کے قدموں کے نشان تو کوئی لے نہ سکا، تو فاطمہ کا اثر کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا تسبیح فاطمہ اثر ہے، حدیث قصہ اثر۔ تسبیح فاطمہ اثر ہے، حدیث قصہ اثر ہے۔ اب اثر سمجھ میں آیا؟ قرآن سے ایک اور اثر پوچھتا ہوں۔ آج اثر تو دیکھیے کیا ہے۔ سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فاثرن بہ نقعا۔ خدا کہتا ہے کہ مجھے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم،
ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم اور ان کے صبح تازہ دم دوڑنے کی قسم. فقط یہ نہیں، ساتھ کیا کہا؟ فَأَسَرْنَا بِهِ نَقْعًا، اور ان کے قدموں سے اڑنے والی خاک کی قسم. اوہ اللہ جانے آپ کہاں پہ پہنچے یا نہیں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کے پاؤں کی خاک اثر ہے. جو پہنچے ہو یار ذرا بیدار ہو جاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. گھوڑے کے پاؤں کی، قرآن ہے بھائی، روایت نہیں، حدیث نہیں، قرآن. گھوڑے کے پاؤں کی خاک اثر ہے. یہ اثر کیسے پتا چلے گا؟ نجف مولا کا روزہ خدام کی خواب میں ملے. اے خدام خبردار ہوشیار، ایک جنازہ آ رہا ہے، گناہگار کا ہے، نجف میں نہ آئے. توجہ نہیں کر رہے آپ. ایک جنازہ آ رہا ہے، گناہگار کا ہے، نجف میں نہ آئے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے. اے خدام خبردار ہوشیار رہنا، جنازہ آ رہا ہے، گناہگار کا ہے، میرے حرم میں نہ آئے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے. خدام ہوشیار رہنا، جنازہ آ رہا ہے، گناہگار کا ہے، میرے حرم میں نہ آئے. چوتھے دن پھر خواب میں آئے. کہا خدام جلدی کر، تیاری کر، جنازہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کر. پیچھے رہ گئی یار، آپ کی اپنی مرضی ہے. جنازہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کر. خدام ہاتھ جوڑ کے کہا مولا 3 دن تک روکتے رہے ہو، آج کہہ رہے ہو استقبال کر، جنازہ آ رہا ہے. آپ کی اپنی مرضی، سارے کھڑے بھی ہو کے داد دو، داد کم ہوگی. سترہ علی ابن ابی طالب کا ہے، داد علی کو ہوگی. یا علی 3 دن روکا ہے، آج چوتھے دن کہہ رہے ہو استقبال کرو. علی نے کہا جنازہ راستے میں تھا تو گناہگار کا تھا، لیکن راستے میں حسین کے زواروں کا ایک قافلہ جا رہا تھا. اس قافلے کے گھوڑوں کے پاؤں کی خاک اس کے جنازے پہ آ گئی ہے. اللہ نے اس پہ جہنم حرام. سارے مل کے سیدہ آباد فرمایا آپ کو. بچوں کی خوشیاں نصیب ہو میرے بھائی کو. سیدہ کسی کمینے کا محتاج نہ کرے آپ کو. آج تک زمانہ حسین کے عزادار نہیں سمجھا. کوئی حسین کو کیا سمجھے گا؟ بات آ گئی تو بات عکس کر دوں. علامہ غلام جعفر ملتان والے، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ایک شخص نے منت مانی، خدا مجھے بیٹا دے جو حسین کے شیعوں کو قتل کرے. توجہ کیجیے، مجھے بیٹا دے جو حسین کے شیعوں کو قتل کرے. اللہ بھی بندے کا امتحان کس طرح لیتا ہے. اللہ نے اسے بیٹا دے دیا. اب وہ بیٹے کو پال رہا ہے اور ہر لقمے کے ساتھ کہتا ہے جلدی کھا، جلدی جوان ہو، تجھے حسین کے شیعہ قتل کرنے ہیں. توجہ نہیں کی آپ نے. کھلاتا تھا، ہر لقمے کے ساتھ کہتا تھا جلدی جوان ہو، تجھے حسین کے شیعہ قتل کرنے ہیں. اب جسے ہر لقمے کے ساتھ گھٹی یہ ملے، نوالا یہ ملے کہ حسین کے شیعہ قتل کرنے ہیں. آج بھی ہے، نام پوچھ پوچھ کے گاڑیوں سے اتار اتار کے قتل کیے جاتے. جتنے مرضی قتل کر لو، یہ کوئی ختم ہونے والے ہیں؟ توجہ نہیں کیا آپ نے. اب وہ جوان ہو گیا، کڑیے جوانی میں پہنچا، باپ اسے ایک راستے میں لایا، ساتھ اس کے قافلہ.
کہا کہ اس راستے سے حسین کے زواروں کا قافلہ گزرے گا، جاگتے رہنا، قافلہ خالی نہ جائے، چن چن کے مارنا۔ وہ اس راستے پہ بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس راستے پہ بیٹھا، دیر گزر گئی، کوئی قافلہ نہ آیا۔ آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی، ایک حسین کے زواروں کا قافلہ گزرا، قافلہ آگے نکل گیا، اس کی آنکھ کھلی، ہاتھ ملتے ہوئے کہتا ہے ساری زندگی جس مقصد کے لیے پالا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا، ساری زندگی جس مقصد کے لیے پالا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ باپ آیا، بیٹے کو پریشان دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا آنکھ لگ گئی، قافلہ گزر گیا۔ اس کی پشت پہ تھپیڑا مار کے کہتا گھبراتا کیوں ہے؟ یہ کوئی ختم ہونے والے ہیں؟ آپ کی اپنی مرضی ہے یار، آج نہیں تو کل سے، یہ کون سی بات ہے؟ باپ اسے لقمہ کھلانے لگا، لقمہ حلق میں اڑا، وہیں پہ مر گیا۔ جیسے ہی وہیں پہ مر گیا، جوان بیٹے کو دفنا کے واپس آیا، حسرت دل میں رہ گئی، رات سویا، عالم میں خواب میں وہی بیٹا ملا، مل کے باپ کو کہتا ہے بابا کبھی حسین کے شیعوں کو قتل نہ کرنا۔ ہوئے 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 نہیں، رزلٹ پہ نہیں پہنچیا۔ کبھی حسین کے شیعوں کو قتل نہ کرنا، کبھی عزاداروں کو قتل نہ کرنا، کبھی ماتمیوں کو قتل نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا ساری زندگی جس مقصد کے لیے تو نے مجھے پالا تھا وہ مقصد میرے ہاتھ سے گزرا، میری آنکھ لگی، میرا ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے جہنم میں لے جاتے، لیکن ہوا کیا؟ تو قبر میں اتار کے چلا گیا، فرشتے آئے ہیں مجھے احترام کے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں، احترام کے ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا مجھے جنت میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا جب تیری آنکھ لگی تھی، حسین کے زواروں کا ایک قافلہ گزرا تھا، ان کے گھوڑوں کے پاؤں کی مٹی تیرے ناک کے ذریعے تیرے حلق میں اتر گئی، اللہ نے تیرے لیے جہنم حرام کر۔ آپ کو سیدہ آپ کو آباد فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ لفظ اثر پہ غور کرنا، اثر کس چیز کا نام ہے؟ عزادار کا مقام ہی نہیں سمجھے لوگ۔ ابھی میں نے کل ایک روایت پڑھی تھی عزاداروں کے بارے میں، آج ایک روایت اور سن لو۔ کشائف حقائق صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے چند شیعہ آئے، اور گروہ تھا شیعوں کا، چاہنے والوں کا، محبین کا۔ رات کا وقت تھا، امام کو دیکھ رہے، امام کو دیکھنے کے بعد آسمان کو دیکھا، دیکھ کے کہتے مولا وہ ستارہ کتنا خوبصورت ہے، وہ ستارہ کتنا خوبصورت ہے، وہ ستارہ کتنا خوبصورت ہے، وہ ستارہ کتنا خوبصورت ہے۔ امام کہتے میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جو دیکھا تو فرشتے کہہ رہے تھے وہ شیعہ کتنا پیارا ہے، وہ آزادار۔ سمجھیے عظمت، سمجھیے۔ ابھی تو لوگ ہماری عظمت نہیں سمجھے، آل محمد کی کو کیا سمجھے گا؟ تو اثر دیکھا، گھوڑے کے پاؤں کی خاک کا اتنا اثر ہے، گھوڑے کی پاؤں کی خاک کا اتنا اثر ہے کہ گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں حدیث قصاص پڑھو تاکہ گناہ معاف ہو جائیں، سمجھیے گا۔ اچھا ایک فکرہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، اب یہ بھی ممبر پہ مالکہ نے دیا ہے، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ ارے جس گھوڑے پہ آپ اور میں بیٹھے اس کے پاؤں کی خاک اتنی عظمت رکھتی ہے، تو جس گھوڑے کو زہرا اپنی چادر میں دانے کھلا رہی ہے، اس گھوڑے کی عزت اور عظمت کیا ہوگی؟ سمجھیے لفظ اثر، سمجھیے حدیث کشاف پڑھو تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ اب اثر اور سنیے قرآن سے کہ اثر کس چیز کا نام ہے، اثر کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو ایک لطیف سی بات ہے۔ حضرت موسیٰ چلے گئے کوہ طور پہ،
حضرت ہارون کو جانشین بنا لیا, میرے بعد قوم کا خیال رکھنا. جب آئے واپس تو رات لے کے, تاریخ یہ کہتی ہے کہ ساری امت موسیٰ شامری کے کہنے پہ بچڑے کو پوج رہی تھی. موسیٰ نے یہ منظر دیکھا, دیکھے کہ ہارون کیا ہوا؟ کہا آپ کے جانے کے بعد امت نے مجھے ضعیف کر دیا, مجھے کمزور کر دیا. امت کو پکڑا, امت کو دیکھا, سمجھایا. اس کے بعد آپ کے سامری کے پاس, سامری سے کہا اتنا بتا تو نے بچڑا کیسے بنایا؟ سامری کہتا آپ چلے گئے کوہ طور پہ, میں نے سونا جمع کیا, سونا جمع کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا. موسیٰ کہتے مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ بچڑا سونے کا ہے, یہ بتا یہ بول کیسے رہا ہے؟ توجہ کیجیے گا, مٹی کا بچڑا نہیں تھا, پتھر کا بچڑا نہیں تھا, سونے کا بچڑا تھا. کہا مجھے یہ بتا یہ بول کیسے رہا ہے, اس میں گویائی کیسے پیدا ہو گئی ہے, یہ گفتگو کیسے کر رہا ہے؟ سامری کہتا جب آپ دریائے نیل پار کر رہے تھے, پیچھے امت تھی, میں نے دیکھا جہاں پہ قرآن بولتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَصْلِ الرَّسُولِ, گھوڑے پہ ایک رسول تھا. یہاں جبرائیل کو رسول کہا گیا ہے, گھوڑے پہ ایک رسول تھا. میں نے دیکھا جب اس کے گھوڑے قدم اٹھاتا تھا تو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی تھی وہ پھڑ پھڑاتی تھی. آپ کی اپنی مرضی ہے. میں سمجھ گیا اس مٹی میں کوئی طاقت ہے. میں نے اس مٹی کو پکڑا, سونے کا بچڑا بنایا, اس کے منہ میں ڈالا, وہ بولنے لگ پڑا, وہ بولنے لگ پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی میں اتنی طاقت ہے کہ مردے بھی بول پڑتے ہیں, مردے بھی بول پڑتے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں حدیث قصہ پڑھو تاکہ ضمیر مردہ بھی زندہ ہو جائے. یہ ہے حدیث قصہ, حدیث قصہ پڑھو تاکہ ضمیر زندہ ہو جائے. اس کی تلاوت کرو. یہ ہے افادیت حدیث قصہ کی, یہ ہے اثر حدیث قصہ کا. لوگ ہم پہ آ کے کہتے ہیں مولانا غربت ہے, کوئی عمل بتائیے. فاقے ہیں, کوئی عمل بتائیے. کیسے گزر بسر کریں, پریشانیوں نے گھیراؤ میں ڈالا ہوا ہے. رک کے ایک بات کہوں, جناب مقداد مولائے کائنات کے پاس آئے, یا علی جی مقداد سر پہ قرضہ ہے, گھر میں فاقہ ہے, کچھ کیجئے. علی کہتے وہ جو پتھر نظر آ رہا ہے جی, کہا وہ لے کے آ. وہ پتھر لے کے آئے. علی نے لعاب دہن پتھر کو لگایا, سونے کا ہو گیا. کہا لے مقداد لے جا. مقداد باہر گئے, پتھر کو توڑا, توڑنے کے بعد ایک ٹکڑا لیا, اس سے اپنا قرض بھی ادا کیا, گھر کا راشن بھی لیا, بقایا لا کے مولا کو. مقداد رکھ لے سارا, کل کام آئے گا. قربان جاؤں مقداد کے جواب پہ سارے کھڑے ہو جاؤ تو جواب پہ حق ادا نہیں ہوگا. کل کام آئے گا. مولا کے قدموں میں رکھ کے کہتا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس علی نہ ہو. تو اس دور میں تو مقداد, قمبر, سلمان, ابو ذر, جابر, ان کے پاس تو علی تھے. آج تو علی نہیں ظاہری طور پہ, حسن حسین نہیں ظاہری طور پہ, تو آج کیسے مانگے؟ سیدہ نے اس لیے حدیث قصہ دی کہ گھروں میں حدیث قصہ پڑھتے رہو, رزق لیتے رہو. گھروں میں حدیث قصہ پڑھتے رہو, پریشانیاں دور کرواتے رہو. یہ ہے اثر حدیث قصہ کا. زمانے کی سمجھ میں اگر حدیث قصہ آ جاتی, خدا کی قسم کبھی بھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں نہ آ جاتی. اجرکم من الزہرا, سیدہ آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کسی کا محتاج نہ کرے, فضائل امیر بن کے سنا کرو.
मुशाइब गरीब बन के सुना करो, गिरेबान चाक करके, शर में खाक डाल के, बकिया की तरफ मुंह करके कहा करो, ज़हरा तेरे बच्चों का बड़ा अरमान, अजरुक मिन ज़हरा। 4 मुहर्रम है, 5 दिन का मेहमान है ज़हरा का लाल। शर्म करके नहीं रोना। एक रिवायत पढ़ने लगा हूं, जिस रिवायत पे सैयदा की मोहर है। अल्लाह करे मैं पढ़ूं, आप बर्दाश्त कर लें। मैंने तारीख में 5 तमाचे ऐसे देखे हैं कि जब वो तमाचे लगे हैं, अल्लाह का आसमान भी हिल गया है, जमीन भी हिल गई है। पूछो सफ्तर अब्बास को 5 तमाचे कौन से हैं? पहला तमाचा इब्राहिम को नमरूद के दरबार में लगा। दूसरा तमाचा जब यूसुफ को कुएं से निकाल के ले जा रहे थे ना, तो एक दरबान यूसुफ बिठाया गया था। रास्ते में माँ की कब्र आई थी, तो यूसुफ ने अपने आप को माँ की कब्र पे गिराया था। तारीख कहती है उस दरबान ने यूसुफ को माँ की कब्र से उठा के मुंह पे तमाचा मारा। आसमान पे भी जल्जला आ गया, जमीन पे भी जल्जला आ गया। 2 तमाचे मैंने पढ़े, आपने अपनी मर्जी से सुन लिए, आराम से सुन लिए। अब जो तमाचा मैं पढ़ूंगा, अल्लाह करे आपके सीने में उतर जाए वो तमाचा, आपके सीने पे हाथ आ जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, सैयदा आपसे राजी हो जाए। पहला तमाचा इब्राहिम को नमरूद के दरबार में, दूसरा तमाचा यूसुफ को माँ की कब्र पे, तीसरा तमाचा मुस्लिम के बेटे को हारिस के घर पे। अजरुक मिन ज़हरा, शर्म नहीं करने वाला। अगले साल वही होगा जो रोएगा, जो होगा। अज़ादारों, मैं अपनी हर मजलिस आखिरी मजलिस समझ के पढ़ता हूँ। पता नहीं कल सांस मिले न मिले, मैं कमी नहीं करूंगा मुसाहिब में, आप सुनने में कमी न करना। पहला तमाचा इब्राहिम को, दूसरा तमाचा यूसुफ को, तीसरा तमाचा मुस्लिम के बच्चों को। अल्लाह करे चौथा तमाचा पढ़ने से पहले मौत आ जाए। चौथा तमाचा ज़हरा के लाल हुसैन को, जो अभी भी मातम नहीं कर सका है। पहला तमाचा इब्राहिम को, दूसरा तमाचा यूसुफ को, तीसरा तमाचा जनाब मुस्लिम के बच्चों को, चौथा तमाचा ज़हरा के लाल को, 5वां तमाचा पढ़ने से पहले मौत आ जाए। 5वां तमाचा 4 साल की बतूल को शिमर कमीने ने जुल्फों में हाथ डाल दे, तभी दाएं तमाचा। अजरुक मिन ज़हरा, अजरुक मिन ज़हरा। शर्म नहीं करना दादारो। हुसैन की माँ राजी हो इन रोने वालों पे, इन मातम करने वालों पे। तमाचे पड़े, आसमान पे जल्जला, जमीन पे जल्जला। जिसकी जो कोई दुआ है वो अपनी आगोश फैलाए, कोई खाली नहीं जाएगा। पता नहीं किसके पहलू में 40 साल खून रोने वाला आया हुआ बैठा है, पता नहीं किसके पहलू में 1400 साल से पर्दे गैबत में खून रोने वाला आया हुआ है। पता नहीं मेरी माँ बहन किसके पहलू में, कोई बकिया छोड़ के आई है, कोई शाम छोड़ के आई। अजरुक मिन ज़हरा, सैयदा किसी का मोहताज ना करे। शर्म करके नहीं रोना आज़ादारा ने मजलूम करबला। हर साल की तरह मेरी आदत है 4 मुहर्रम को मुस्लिम के बच्चों की शहादत पढ़ता हूँ। अगर कल की रिवायत आपको याद हो, ईशा की नमाज के बाद दोनों बच्चे हानी बिन उर्वा के हवाले किए। आज की रात मेहमान रख ले, कल सुबह का सूरज जाने, इनका मुकद्दर जाने। हानी ने रख लिया। सुबह मुखबर ने खबर दी कि तू जिसे तलाश कर रहा है, मुस्लिम के दोनों बच्चे हानी के घर में छुपे हुए हैं। तारीख जुमले ये लिखती है कि इसने सिपाही भेजे, जाओ मुस्लिम के बच्चों को गिरफ्तार करके लाओ। सिपाही आ गए। सिपाहियों ने हानी बिन उर्वा से कहा, मुस्लिम के बच्चे हमारे हवाले करो। उसने कहा नहीं, मेरे मौला की निशानी है, मैं हवाले नहीं कर सकता। इन्होंने तलवार निकाल के हानी बिन उर्वा को शहीद किया। दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के दरबार में ले गए। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया दोनों बच्चों को जिंदान में डाल दो। तारीख ये कहती मोहम्मद इब्राहिम नाम थे उनके, दोनों को जिंदान में डाल दिया गया। एक दरोगा था जिंदान का, जिसका नाम तारीख मशहूर लिखती है, वो उन बच्चों को खाना देने आता था। बच्चे कहते हैं क्यों ना इससे हम अपना तारुफ करवाएं, कब तक हम जिंदान में रहेंगे।
آج کھانا دینے آئے تو تعارف. بڑا شہزادہ کہتا ٹھیک ہے. مشکور کھانا لے کے آیا. بڑا شہزادہ کہتا حل تعرف محمد ابن عبداللہ. آپ کی اپنی مرضی ہے, کیا محمد ابن عبداللہ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے نبی ہیں, میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. چھوٹا شہزادہ بول کے کہتا حل تعرف علی ابن ابی طالب. کیا علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ اس نے کہا میرے مولا ہے, میرے پہلے امام ہے. بڑا شہزادہ بول کے کہتا حل تعرف حسن ابن علی. کیا حسن ابن علی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا میرے دوسرے امام ہے. اس نے کہا حل تعرف حسین ابن علی. اس نے کہا میرے چوتھے امام ہے. چھوٹا شہزادہ جلال میں کھڑا ہوا, کھڑا ہو کے کہتا حل تعرف عباس ابن علی. کیا عباس ابن علی کو جانتا ہے؟ کہا میرا جلالیوں والا مرشد عباس. دونوں شہزادے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہم اسی عباس کے بھانجے ہیں. مشکور ہاتھ جوڑ کے کہتا شہزادوں گناہگار نہ کرو, مجھے پتا نہیں تھا تم سادات کی اولاد ہو. اگر حاکم کا ڈر نہ ہوتا خود مدینے چھوڑ کے آتا. زندان کا دروازہ کھولا, بچوں کو مدینے کا راستہ بتایا, روک کے فکرہ کہتا ہے بچوں دن کو آرام کرنا اور رات کو سفر کرنا. دن کو آرام کرنا اور رات کو سفر کرنا. بچوں نے بات مان لی, دن کو آرام کرتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے. عزاداران مظلوم کربلا جملہ اگر برداشت کر سکو تو کر لینا, جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا. دونوں شہزادے رات کو سفر کر رہے تھے, راستے میں ٹھوکر لگی, منہ کے بل زمین پہ گرے. مجھ سے پوچھو کسی پتھر سے ٹکرائے تھے؟ پتھر سے نہیں ٹکرائے تھے. ایک کٹی ہوئی گلے والی ایک لاش پڑی تھی, اس لاش سے دونوں بچے ٹکرائے جس کے پاؤں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی. گلا نہیں تھا, پہچان نہیں پائے. عزاداران مظلوم کربلا مسلم کو ذبح کر کے پاؤں کے ساتھ لاش باندھ کے کبھی کسی گلی میں کبھی کسی اجرکم من الزہرا. سید آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. دونوں بچے سفر کر رہے ہیں. سفر کرتے کرتے دریا کا کنارہ آ گیا. تہجد کا وقت گزر گیا. فجر کا وقت قریب آ گیا. نماز پڑھنے کے بعد ایک درخت کے اوپر آرام کرنے لگے. ایک مالکن کی کنیز دریا سے پانی بھرنے آئی. دیکھا پانی میں دو چاند چمک رہے ہیں. جلدی سے اس نے درخت کی طرف دیکھا, کہا شہزادوں نیچے آؤ. شہزادے نیچے آئے. ایک مرتبہ کہا تم کون ہو؟ کہا نہ پوچھو, جسے بتاتے ہیں تماچے مارتے. کہتی میری مالکن مومنہ ہے, وہ کسی کو تماچا نہیں مارتی ہے. چلو شہزادوں مالکن کے پاس لے چلو. دونوں شہزادوں کو مالکن کے پاس لائی. مالکن دونوں شہزادوں کو دیکھ کے کہتی بتاؤ کون ہو؟ دونوں شہزادے کہتے مسافر ہیں. کہا نہیں بتاؤ کون ہو؟ دونوں شہزادے کہتے قیدی ہیں. ایک مرتبہ کہتی نہیں بتاؤ تم ذات کے کون ہو؟ سہمے ہوئے بچے ایک مرتبہ کہتے ہم ذات کے سید زادے ہیں. اجرکم من الزہرا. کہا کون؟ کہا سید زادے. کہا کس کی اولاد؟ کہا مسلم ابن عقیل کی اولاد. اجرکم من الزہرا. کہا میرے مولا کی اولاد. میرے بخت بلند ہو گئے. ایسے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر اس کا حجرہ تھا. حجرے میں دونوں شہزادوں کو بستر دیا. کہا کھانا لائے؟ کہا نہیں, ہم نے نماز پڑھنی ہے. دونوں شہزادوں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دونوں کی آنکھ لگ گئی, سو گئے. ادھر حارث ملعون غصے میں گھر میں داخل ہوا, تلوار زمین پہ پھینکی. بیوی کہتی آج اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کہ مسلم کے بچے زندان سے بھاگ گئے ہیں, اگر ہاتھ میں آ جاتے تو بڑا انعام ملتا. یہ کہتی چل چھوڑ تو, آرام کر, تھکا ہوا آیا ہے. یہ اپنے بستر پہ لیتا. ادھر منظر کیا, حجرے میں چھوٹے بھائی کو خواب آیا, روتا ہوا اٹھ بیٹھا. اسے دیکھ کے بڑا اٹھا, کہتا ہے کیا ہوا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ رو کے کہتا بھیا ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے. خواب میں نانا محمد کو دیکھا ہے, سر کے بال کھلے ہوئے ہیں, سر میں خاک ہے,
गिरेबान चाक है, 7 बाबा मुस्लिम खड़े हैं, नाना मोहम्मद मातम करके कह रहे हैं मुस्लिम खुद आ गया है, मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ आया है। बच्चों के रोने की आवाज हुजरे से बाहर आई है। एक मरतबा हारिस कहता कौन रो रहा है, इसकी जोजा कहती हमसायों के बच्चे रो रहे होंगे। ये कहता नहीं, इसे यकीन ना आया, ये सीढ़ियां चढ़ के हुजरे में गया, अंदर अंधेरा था, ताला लगा, पहले इसने ताला तोड़ा, अंदर अंधेरा था। जो रोना चाहते हो देखना मेरी तरफ। अंधेरे में टटोलता हुआ एक कोने में पहुंचा, इसके नजस हाथ सैयद ज़ादों की पाकीज़ा जुल्फों पे आए, जुल्फों में हाथ डाल के ये बेगैरत कहता तुम कौन हो। दोनों बच्चे कहते हम मुस्लिम के बेटे हैं। ये बेगैरत कभी दाएं तमाचा मारता, कभी बाएं तमाचा मारता। जिन्होंने मातम करना देखना मेरी तरफ, बालों से पकड़ के खींचता हुआ सीढ़ियों पे लाया, लाके दोनों हाथों से बच्चों को जमीन पे फेंक दिया, खुद सीढ़ियां उतर के जमीन पे आ गया। जो रोना चाहते इसके घर के शहर में ऐसे 2 सतून थे, दोनों सतूनों के साथ दोनों शहजादों को बांधा, मोहम्मद और इब्राहिम को सारी रात मुंह पे तमाचे मारता रहा। जोजा आगे बढ़ी, इसने तलवार मार के जोजा को जख्मी किया। जब सुबह हुई ना, दोनों शहजादों को लेके दरिया के किनारे पे आया। शहजादे कहते तुम्हारा इरादा क्या है? कहा तुम्हें पहले कत्ल करूंगा, फिर तुम्हारे साथ इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाऊंगा। कहा क्यों? कहा उससे इनाम मिलेगा जो रोना चाहते हो। शहजादे कहते अगर इनाम का लालच है ना, हमें मदीने ले चल, हमारा मामू कायनात का बादशाह है, जितना इनाम चाहेगा दे देंगे। कहा मुझे मंजूर नहीं। कहा अगर ये भी मंजूर नहीं तो हम यूसुफ से कम नहीं हैं, हमें बाजार में फरोख्त कर दे, जो कीमत मिले वो ले ले। इसने कहा ये भी मंजूर नहीं। बच्चे कहते अगर ये भी मंजूर नहीं, इतनी मोहलत दे, 2 रकत नमाज पढ़ ले। ये बेगैरत कहता नमाज नहीं बचाएगी। जो रोने की नीयत से आए हो, दरिया के किनारे पे दोनों बच्चों ने तयम्मुम किया। ना मैंने मातम का फिक्रा कहा, आपने आराम से सुन लिया। साकिए कौसर के बच्चों ने दरिया के किनारे पे तयम्मुम किया, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग हुए। ये तलवार नियाम से निकाल के बड़े शहजादे की तरफ बढ़ा कि इसका सर कलम करूं। छोटा शहजादा आगे बढ़ के कहता पहले मुझे मार, बड़े भाई बाप की जगह पे होते हैं, बड़े भाई बाप की जगह पे होते हैं। ये छोटे की तरफ तलवार लेके बढ़ा, बड़े ने कहा पहले मुझे मार, छोटे भाई औलाद की तरह होते हैं। अदादारा ने मजलूम करबला जो अभी तक मातम नहीं कर सका है, इसने बड़े का सर कलम किया, धर दरिया में डाला। छोटा आवाज देके कहता भैया ठहर जा, मैं भी आ रहा हूँ। अदादारा इसने छोटे का सर कलम किया, धर दरिया में डाल दिया। दोनों बच्चों की लाशें दरिया में जाके गले मिल गई। कैसे गले मिली ये मौजा देख के बेगैरत रह नहीं सका है, इसने तीर कमान में डाले हैं। दोनों बच्चों की लाशों पे तीर डाले। जो सैयद बैठे मुझे माफ करना, दरिया के किनारे एक बुर्का पोश बीबी जिसका एक हाथ पहलू पे, एक हाथ से मातम करके कहती जब मार लिया है अब तीर तो ना मार। अजरुक मेरा ज़हरा, ना शर्म ना करो, आजादा रहो। ये लाहौर वाली बीबी जनाब रुकैया के बच्चों के मुशाहिद है। शर्म नहीं करना इन बच्चों पे रोने के लिए। सर कलम हो गए दोनों सरों को लेके। ये हारिस मलून इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया, चाहा जितना बड़ा जालिम था, सर देख के एक मर्तबा खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा हारिस मलून ये तूने क्या किया है? कहा तेरी खुशनुदगी के लिए, तुझसे इनाम लेने के लिए, मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए फिक्र है। सैयद मुझे माफ करना जिसका दिल दुखे, लेकिन शर्म नहीं करनी है मातम करने में। आजादारो ये इब्ने ज़ियाद हारिस से कहता हारिस इतना बता, इन बच्चों के चेहरों पे नीले नीले निशान कैसे? ये बेगैरत कहता शायद मट्टी के निशान हो। इसे यकीन ना आया, कहता बड़े दरबार में है कोई कि इन बच्चों के सुरों को घुसल दे,
نبی اور علی کا ایک بوڑھا صحابی جس کا نام تاریخ نے عبداللہ لکھا ہے، کہا لاؤ میں غسل، دیکھنا میری طرف، دونوں بچوں کے سروں کو اپنی آگوش میں لیا، آگوش میں لے کے گود پھیلا کے گھر کی طرف بھی جا رہا ہے اور نجف کی طرف منہ کر کے کہتا ہے مولا مجھے کیا پتا تھا تیرے بچوں کی نوکریاں اس طرح بھی کرنی پڑے گی۔ آپ کا اپنا مقدر ہے آزاداران مظلوم کربلا، دونوں بچوں کے سر کو آغوش میں لیا، دکل پاک کیا، اس کی بیوی کا نام تاریخ نے زکیہ لکھا ہے، ایک مرتبہ دروازہ کھول کے کہتی عبداللہ گوشت کہاں سے لایا ہے، عبداللہ گوشت کہاں سے لایا ہے، منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا خبردار زہرا کی اولاد ہے۔ آج رخ من الزہرا، سید بن گیا کربلا کا ماحول، سید آباد فرمائے بس چند لمحوں کی اجازت، کا زکیہ جلدی کر ان بچوں کے سر کو غسل دے۔ زکیہ رو بھی رہی ہے، غسل بھی دے رہی ہے، ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے زکیہ رو بھی رہی ہے، غسل بھی دے رہی ہے، ساتھ کہہ رہی تمہاری ماں تو مر گئی ہوگی، تمہاری ماں تو مر گئی ہوگی، یہ غسل بھی دے رہی، حسین کی ماں راضی ہو ان ماتم کرنے والوں پہ، تمہاری ماں تو مر گئی ہوگی۔ اتنے میں زکیہ نے کیا دیکھا، اس کے گھر کی چھت پہ ایک نور ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، ایک ہاتھ سے ماتم کر کے کہتی زکیہ آرام سے دھو، میں نے زکیہ پیس پیس کے پالے۔ آج رک میں نے زہرا، آج رک میں نے شرم نہیں کرنی ہے دادا، جس کا سر پہ ہاتھ آتا ہے سر پہ مار لے، جس کا سینے پہ آتا ہے سینے پہ مار لے، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ زکیہ نے غسل دیا، دونوں میاں بیوی نے ماتم کیا، دونوں سروں کو اٹھایا عبداللہ نے، روکتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں آیا، ابن زیاد کے دربار میں تشت پہ دونوں سر رکھے، ابن زیاد کہتا حارث تو کہتا تھا یہ مٹی کے نشان ہے، یہ تو غسل کے بعد بھی نہیں مٹے ہیں، بتا کیسے نشان ہے، بغیرت کہتا مجھے نہیں پتا کیسے نشان، آخری جملہ پھر ماتم کر لینا جتنا کرنا، کہتا مجھے نہیں پتا یہ کس کے نشان ہے، دونوں بچوں کے سر بولے ابن زیاد اگر تو کہے تو ہم بتائیں یہ نشان کیسے ہے، کہا بچوں بتاؤ، دونوں بچوں